اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 41 کو، جو کہ ایک مختصر آیت ہے، گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں وقفے کی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن آیت میں ایک حرف عطف ہے، لہٰذا دو حصوں میں آیت کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ پہلا حصہ ہوگا او یصبح ماؤها غورا، اور دوسرا ہوگا فلن تستطیع له طلبا۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ پہلا لفظ اس میں او ہے، جو کہ حرف ہے، حرف عطف ہے۔ یصبح ایک مرتبہ پھر آ گیا، فعل مضارع ہے۔ ما اسم ہے، پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہا اسم ہے، ضمیر ہے، واحد مؤنث غائب کی ضمیر مجرور متصل۔ اور غورن لفظ جو ہے یہ بھی اسم ہے، منصوب استعمال ہوا ہے، نکرہ استعمال ہوا ہے۔ غین، واو اور را اس کے حروف مادہ ہیں، اور خان صاحب نے باب نصر ینصر سے اسے ذکر کیا ہے۔ غورا یغور، تبدیلی کے بعد غارا یغور غورن، جس کے معنی نشیب میں اترنا یا پانی کا زمین میں جذب ہونا، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے سورۃ الکہف کی کہ او یصبح ماؤها غورا، یا ہو جائے اس کا پانی زمین میں جذب۔ الفاظ پہ بات ہو گئی ہے، اب الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ او حرف عطف ہے، لہٰذا اس جملے کا عطف جو ہے، جو آگے جملہ آ رہا ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں، اس کا عطف پچھلی آیت میں تصبح والے فعل پر ہو جائے گا۔ یہی لکھا ہوا ہے کہ اس جملے کا عطف ہے تصبح والے جملے پر۔ او عاطفہ، یصبح فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص جب آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، تو ماؤها جو ہے یہ مضاف الیہ ہو کر اس کا اسم ہے، اس لیے مرفوع ہے، اور غورن جو ہے منصوب ہونے کی وجہ سے خبر ہے فعل ناقص کی، اور فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ پہلے حصے کے بعد جو دوسرا حصہ ہے فلن تستطیع له طلبا، اس میں فا عاطفہ ہے، لہٰذا اس جملے کا عطف جو ہے وہ یصبح ماؤها غورا والے جملے پر ہو جائے گا۔ لن حرف نفی و نصب و استقبال ہے۔ تستطیع، تا، واو اور عین حروف مادہ ہیں، باب استفعال سے استعمال ہوا ہے۔ استطاع یستطیع، تبدیلی کے بعد استطاع یستطیع استطاعتن۔ تستطیع فعل مضارع معلوم منصوب ہے، اور انتا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، اور لہو جار مجرور متعلق مقدم ہے طلبن کے، اور طلبن کو خان صاحب نے باب نون سے ورب کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ طلبہ یطلبو طلبن، معنی لکھیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جستجو کرنا، یعنی کسی چیز کے پیچھے لگنا، تلاش کرنا یا چاہنا۔ تو یہ چونکہ مصدر ہے اس لیے اس کے متعلق جو ہے لہو کو کر دیا گیا ہے۔ تستطیع فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور عطف ہم اس کا پچھلے جملے پر ویسے ہی کر چکے ہیں۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ بھی مختصر سی ہے اس آیت کے حوالے سے۔ فرما رہے ہیں کہ او حرف عطف ہے، یصبح مثل تصبح ہے، معطوف علیہ ہے۔ ماؤها اسم ہے یصبح کا، مرفوع ہے۔ ہا ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور غورن جو ہے یہ خبر ہے یصبح کی، اس لیے منصوب ہے۔ فا عطفہ ہے، لن حرف نفی و نصب، اور تستطیع مضارع منصوب ہے لن کی وجہ سے، اور فاعل اس کا انتا ہے۔ لام حرف جر ہے، ہا ضمیر ہے، اور یہ متعلق ہے طلبا کے، اور دوسری رائے وہ دے رہے ہیں یا یہ متعلق بھی حال ہے من طلبا کے۔ ویسے اپنی جگہ پہ ہوتا تو یہ صفت ہو جاتا طلبن کے لیے، لیکن چونکہ اس کو مقدم کر دیا گیا تو یہ حال بن گیا۔ تو دونوں آراء میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ جملوں کے اعراب میں پہلا جملہ یصبح والا لا محل لا معطوف والا جملہ تصبح ہے، اور جملہ لن تستطیع لا محل لا معطوف والا جملہ یصبح ماؤها ہے۔ اب آیت کا ترجمہ رہ گیا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے، او یصبح ماؤها غورا، یا اس کا پانی گہرا ہو جائے، فلن تستطیع له طلبا، پھر تو اسے کبھی تلاش نہ کر سکے گا۔ تو الحمدللہ جی، آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی ایک مختصر سی آیت ہماری گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔